ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، خوب رحمت کی موسلادھار بارش ہوتی ہے۔ درمیان کا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور اخیر کا عشرہ سے مراد 10 دن جو ہیں، اخیر کا عشرہ یہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک کے شروع کے عشرے کے اندر جی بھر کر عبادت کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کی رحمت کے اندر اپنے آپ کو نہاتا ہوا نظر محسوس کرے گا، اور اللہ کی رحمت اس پر موسلادھار برسے گی۔ میں آپ کو صرف ایک خوشی کے طور پر عرض کر دوں کہ الحمدللہ ہر سال ہماری ایک جو کتاب ہے ہاؤ ٹو اسپینڈ رمضان المبارک، اور اردو کے اندر ماہ رمضان کیسے گزاریں، تو یہ ہر سال شائع ہوتی ہے، لیکن اس سال میں نے تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے نا وہ اضافہ کیا ہے۔ وہ یہ کیا کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، درمیان کا عشرہ مغفرت کا، آخر کا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا، تو قرآن و حدیث میں رحمت کی دعائیں کون کون سی ہیں، تو ان 10 دعاؤں کو میں نے اس کتاب کے اندر شامل کیا۔ مغفرت کی 10 دعاؤں کو قرآن و حدیث میں جو ہے وہ شامل کیا، اور آخر کے عشرہ جو ہے جہنم سے چھٹکارے کا، تو اس کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں کیا دعائیں اس کو میں نے شامل کیا، تاکہ بندہ ہر رحمت والے عشرے کے اندر پہلی رات ایک دعا بھی کرے تو اللہ انبیاء کی زبان سے نکلی ہوئی دعا والے کلمات کے صدقے میں اس پر رحم و کرم کی بارشیں نازل۔ آپ لوگوں کی خدمت میں انشاءاللہ وہ کتاب پیش کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی رمضان کا تحفہ ہے کہ شروع کا عشرہ رحمت کا، درمیان کا عشرہ مغفرت کا، آخر کا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا۔ اب سنیے، اور یہ وہ حدیث ہے شاید میں سمجھتا ہوں زندگی میں آپ شاید پہلی بار سن رہے ہوں گے، شاید پہلی بار۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان المبارک میں اپنے والدین کی خدمت اپنی استطاعت کے مطابق سر انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی نظر رحمت فرماتا ہے، اور اس کی بخشش کا ذمہ اللہ فرماتا ہے میں لیتا ہوں۔ جو بچہ اپنے ماں باپ کی خدمت ماہ رمضان میں اس کی استطاعت کے مطابق کرتا ہے، اللہ اس کی بخشش کا ذمہ خود لے لیتا ہے کہ میں اس کو ضرور بخش دوں گا۔ اور جو عورت ماہ رمضان المبارک میں اپنے خاوند کی رضا جوئی میں مصروف رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں حضرت مریم اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ میرا خیال ہے کہ شاید آپ میں سے کسی نے یہ حدیث سنی ہو۔ آپ اندازہ لگائیں جس طرح سے ماں باپ کے عام دنوں میں خدمت کا ثواب رکھا گیا ہے، اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک میں جب اللہ ثواب میں اضافہ فرما دیتا ہے تو ماں باپ کی خدمت پر بھی اللہ عز و جل ثواب کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث مبارکہ آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص رمضان کے روزے پورے کرے، اب یہاں توجہ چاہوں گا، بہت پرفیکٹ کریکشن کرنے کی ضرورت ہے اور کیئرفلی اس کریکشن کو کرنے کی ضرورت ہے۔ جو شخص رمضان شریف کے روزے پورے کرے اور اس کی نیت یہ بھی ہو، اب نیت کیا رکھنی ہے اس کو ذہن میں رکھیں، اور اس کی نیت یہ بھی ہو کہ رمضان المبارک کے بعد بھی گناہوں سے بچتا رہوں گا، بغیر حساب و کتاب و سوال و جواب کے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ یعنی ماہ رمضان کے روزے رکھتے وقت یہ نیت بھی ہو کہ ماہ رمضان کے بعد میں گناہ سے بچتا رہوں گا، تو اس کا ثواب دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ نیت دور تک بھی شاید کسی کی ہو، یا کوئی روزہ رکھنے والا یہ نیت کرتا ہو۔ اصل میں روزہ ہے ہی اس لیے تاکہ ہم اللہ عز و جل سے ڈرنے والے بن جائیں،
اور ہمارے دل میں ایک اللہ کا خوف اس طریقے سے پیدا ہو جس طریقے سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم کھانے پینے اور عمل زوجیت سے اس لیے بچتے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ ماہ رمضان کے بعد بھی ہم کوئی کام کرنے جائیں تو یہ تصور ہمارے ذہن میں ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ صرف ظاہری عمل تھوڑی دیکھتا ہے، صرف ظاہری عمل نہیں دیکھتا، وہ تو یہاں کی پوزیشن بھی دیکھتا ہے۔ یعلم ما توسوس به نفسہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری جان کے اندر جو وسوسے تمہارے دل میں پیدا ہوتے ہیں نا، وہ بھی اللہ سے چھپے ہوئے نہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں بندے تو جاننا چاہتے ہیں میں تجھ سے کتنا قریب ہوں؟ تیری جو شہر رگ ہے، یعنی وہ رگ جو کٹ جائے تو آدمی مر جائے، اس سے بھی زیادہ اللہ فرماتے ہیں میں تجھ سے قریب ہوں، اس سے بھی زیادہ۔ آج اگر مسلمان اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے تو اس کے کئی اسباب میں سے ایک سب سے بڑا سبب یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے رب کی قدرت، اس کے علم کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ کتنا علم والا ہے اور کہاں کہاں وہ ہماری زندگی کے ہر عمل کو دیکھتا ہے، کہیں بھی کریں۔ بلکہ اللہ عز و جل فرماتا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک زمین و آسمان کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو، ہر چیز کے بارے میں اللہ جانتا ہے۔ اب اس کو دلیل کے طور پر سمجھاؤں گا تو تھوڑا سا ایمان تازہ ہوگا۔ ایک غار کے اندر چونٹی بھی رہتی ہو تو اللہ وہاں بھی اس کا رزق پہنچاتا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میری مخلوق کہاں موجود ہے۔ سمندر کے اندر رزق پہنچاتا ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ مخلوق میری سمندر کے اندر بھی موجود ہے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ کہ ہم کہیں بھی چھپ کر کے اس سے گناہ نہیں کر سکتے۔ آدمی کہیں بھی ہو اللہ سے چھپ نہیں سکتا، اللہ عز و جل سے اس کے اعمال بھی پوشیدہ نہیں رہتے۔ تو نیت درست رکھیں۔ اب 9واں انعام ماہ رمضان المبارک کا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ فنش، دفتر سے گناہ نکل گئے۔